ایک ننھے اور ہلکے سے کیڑے نے انسانی دنیا میں آفت مچا رکھی ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق مچھروں کی 3500 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بیشتر انسانی زندگی کو پریشان نہیں کرتے اور پودوں پر رہتے ہوئے پھلوں کے رس پر ہی گزر بسر کر لیتے ہیں۔ مچھر دراصل سبزی خور ہے، جی ہاں، یعنی یہ پھلوں اور پھولوں کے رس پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ یہ تو مسز مچھر ہیں جنہیں انسانی خون میں موجود خاص پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیچارے نر مچھر کا کام تو محض شکار تلاش کرنا اور اپنی مخصوص بھن بھناہٹ سے ٹارگٹ کی نشاندہی کرنا ہے، یعنی بھن بھناتا کوئی اور تھا، کاٹتا کوئی اور ہے۔ اب اگر کان میں آپ کو پراسرار سی آواز سنائی دے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بیچارہ تو اپنا فرض خاوندگی ادا کرنے آیا ہے۔ اس غریب کی رگوں میں آپ کا خون نہیں، یعنی ان میں سے محض 6% مچھروں میں سے صرف مادہ مچھر ہی اپنے انڈے کی بڑھوتری کے لیے انسانی خون چوستی ہے، اور ان میں بھی صرف نصف کی وجہ سے ہی انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ مچھر کی صرف ان 100 اقسام سے ہی پڑنے والا اثر کافی تباہ کن ہے۔ مچھرنی 300 انڈے دیتی ہے اور پھر ان انڈوں میں سے نکلنے والے مچھروں کی یہ فوج 2 ماہ تک انسانوں پر فدائی حملے کرتی رہتی ہے۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں یہ ملیریا، ڈینگی اور کئی بیماریوں کی ترسیل کا کام بالکل مفت سر انجام دیتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات کی ایک تحقیق کے مطابق مچھر 83% ان افراد کو نشانہ بناتے ہیں جن کا بلڈ او گروپ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دوسرے پر بی اور تیسرے نمبر پر اے گروپ کے لوگ مچھروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ طبی ماہرین کا اپنی تحقیق میں کہنا ہے کہ مچھروں کو ہماری بلڈ گروپ کی خبر جلد سے خارج ہونے والے مادے سے ملتی ہے، اور پھر وہ اپنی پسندیدہ گروپ والے افراد کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں، جبکہ اس کی پسندیدگی کی وجہ مختلف بلڈ گروپ کے لوگوں میں پائے جانے والے مختلف قسم کے پروٹین ہیں۔ مچھروں کی اسپیشیز کے ڈھانچے 100 ملین سال پرانے دریافت ہو چکے ہیں، یعنی زمین پر ڈائنوسورز کی موجودگی سے بھی قبل یہ کیڑا موجود تھا۔ دنیا میں پائے جانے والے حشرات میں مچھروں کو سب سے زیادہ انسانی ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جن میں خصوصی طور پر بچے ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ اب اس وقت اس مچھر کی وجہ سے ہی زکا وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جنوبی امریکی ممالک میں پیدا ہونے والے ہزاروں بچے ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مچھروں سے جنم لینے والے امراض جیسی ڈینگی، ملیریا اور زرد بخار سے ہر برس بیشتر غریب ممالک میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ مچھر انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے ہر براعظم میں پائے جاتے ہیں اور انسانوں سمیت دیگر جانوروں کی مدد سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی نہایت متحرک ہوتے ہیں۔ مچھروں کی کئی اقسام انسانوں کے ہمراہ دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچتی ہیں، اور حالیہ کچھ دہائیوں میں اس قسم کی تبدیلی مقام میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برطانیہ میں سائنسدانوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈینگی اور زیکا وائرس پھیلانے والے ایڈس ایجپٹائی نامی مچھر کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا ہے۔ اس تبدیلی سے نر مچھر اپنی نسلی افزائش صحیح طور پر نہیں کر پاتا اور اس کی دوسری نسل کا مچھر اگلی نسل کی پیدائش کے عمل سے پہلے مر جاتا ہے، جس سے بیماریوں کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ تو کیا مچھروں کے خاتمے سے کوئی نقصان بھی ممکن ہے؟ پانی میں رہنے والا یہ کیڑا ایک طرف تو یخلوی انجائی کی خوراک ہے اور ساتھ ہی مچھلیوں کی پسندیدہ غذا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں، چمگادڑوں اور مکڑیوں کے لیے بھی یہ خوراک بنتے ہیں۔ 2 سے 10 ملی گرام کا یہ کیڑا ظاہر ہے ایک مکمل خوراک تو نہیں بن سکتا، مگر مچھروں کی تعداد بہت ہے۔ نر مچھر پودوں کی پولینیشن کے عمل میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھر اس کام ضرور آتے ہیں، لیکن ان کے خاتمے کے بعد دوسرے کیڑے اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی افزائش روکنے کا سب سے بہترین حل کسی بھی مقام پر پانی نہ کھڑے ہونے دینا ہے، لیکن وطن عزیز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گلی کوچہ چھوٹے چھوٹے کئی ڈیم موجود ہیں جن میں پانی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ویسے تو ہم کئی قومی معاملات سے معزول ہیں، مگر دل کرتا ہے ان کمبخت مچھروں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ آپ ان مچھروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ۔